سمپل سی بات ہے کہ یا اس ملک نے چلنا ہے یا اس نے نہیں چلنا، اور یہ جذباتی باتیں ہیں جو آپ کو پاکستان سٹڈیز میں بتائی گئی ہیں کہ جناب پاکستان قیامت تک کے لیے بنا نہیں۔ اقبال کا شعر لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ منیر نیازی کا شعر لے لیں کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے غریبوں کے لیے، آپ کے عام شہری کے لیے، آپ کے مقتدر حلقوں کے لیے کوئی ایسا خطہ زمین جو ہے وہ کہہ لیں کہ بینیفیشل نہیں ہوتا، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا، صرف آپ سسکتے ہیں، تو پھر اس کا وجود جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کیا کہتے ہیں بدبودار ایک وجود ہوتا ہے، اس کو کاٹ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی دو رائے نہیں ہے کہ پھر اس کو آپ گھسیٹتے چلے جائیں گے، اس میں چند ایک شخصیات کی ایک کلاس کو فائدہ ہوگا، باقی کلاسز تو بیچاری اپنا وہ کیا کہتے ہیں پیئنگ فار دا لیونگ، وہ تو جینے کے لیے جو ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پے کریں گی۔ تو کیا ایسا آپ نظام میں چاہتے ہیں؟ اسلام ایسے نظام کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے کیا کرنا ہوگا، یہاں پہ آپ کا صرف ایک ادارہ نہیں، ہر ادارے میں جو لوگ ہیں انہی کے لائے ہوئے، اسی کرپٹ نظام کے ابھی بہت آگے جانا ہے اس معاشرے نے۔ آپ کے پاس بیوروکریسی، آپ کے جو ججز ہیں، آپ کے جو عدلیہ ہے، آپ کے جناب جو قانون دان ہیں، جو آپ کے وکیل ہیں، آپ کے جو پٹواری ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، تمام لوگ منافق قسم کے لوگ تھے جن کو اٹھا کے آپ کے سروں پر بٹھا دیا گیا، آپ کا نظام تعلیم رٹا سسٹم رکھا گیا، اور یہ جو سی ایس پی کے اگزام تھے اور دوسرے اگزام تھے ان میں سے رٹا ماسٹر ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا جن کو مینج کیا جا سکتے۔ آپ ارد گرد نظر دوڑائیں کہ اچھے خاصے لوگ جو کریڈیبل تھے ان کو جی ان کا ریٹرن رہ گیا، ان کا انٹرویو رہ گیا، یہ فلاں وجہ، اور ہر وہ شخص سلیکشن آیا جو کہ ان پڑھ، جاہل اور ڈفر تھا، کیونکہ اس ڈفر نظام کو، اس ظالمانہ نظام کو جو ہے وہ پروان چڑھانا تھا۔